السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کمنٹ ہے محمد انس علی فیروز آباد کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نماز میں کن کن غلطی کے لیے سجدہ سہو ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا سوال بہت مختصر ہے مگر اس کا جواب بہت مفصل ہے، بہت زیادہ تفصیل طلب اس کا جواب ہے۔ نماز کے درمیان شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈال کر انسان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں آدمی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، جو اس کے خیالات ہیں، وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس غلطی کی تلافی کے لیے اور اس غلطی کی معافی کے لیے اور شیطان کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نماز میں سجدہ سہو ان چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو اس پر سجدہ سہو کرنا ایسے شخص پر واجب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا۔ مقدم کا مطلب ہے کہ جو اس کی اصل جگہ ہے اس جگہ سے پہلے اس عمل کو کرنا۔ کوئی چیز نماز میں فرض ہے یا واجب ہے تو اولاً تو سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو نماز کے جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں، جو چیزیں نماز میں فرض ہیں اور جو چیزیں واجب ہیں، ان چیزوں کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی آپ ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اس کی اصل جگہ سے مقدم کر دینا۔ جیسے قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ تو اگر کسی نے قرات سے پہلے رکوع کر لیا تو یہ مثال اس چیز کی ہے کہ رکوع کرنا یہ فرض ہے، تو فرض کو قرات کے بعد کرنا چاہیے۔ رکوع قرات کے بعد ہوتا ہے، لیکن کسی آدمی نے رکوع کر لیا قرات سے پہلے، یعنی ابھی قرات نہیں کی، قرات کرنی بھول گیا اور اس نے رکوع کر لیا، تو ایسی حالت میں اس کے ساتھ میں یہ ہو گیا کہ اس نے فرض کو واجب سے پہلے کر لیا، اس نے فرض کو اس کی اصل جگہ سے پہلے کر لیا۔ فرض جو ہے، رکوع جو ہے وہ فرض ہے اور اس کی اصل جگہ قرات کے بعد ہے، لیکن انسان نے، نمازی نے اس کو اس کی اصلی جگہ سے پہلے ہی ادا کر لیا۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو اس پر لازم ہو گیا، اس پر ضروری ہو گیا۔ اسی طرح واجب کی مثال کہ سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ کسی آدمی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور سورہ فاتحہ چھوڑ کر اس نے جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی تھی وہ پہلے پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورتوں کی ترتیب اس نے پلٹ دی۔ واجب تو یہ تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے، لیکن کسی نے اس کا الٹا کر دیا، تو الٹا کرنے کی وجہ سے اب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے واجب کو آگے پیچھے کر دیا، یعنی اس نے جو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی وہ اس نے پہلے پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا، یعنی اس کو بعد میں کرنا۔ کسی فرض یا واجب عمل کو اس کی اصلی جگہ سے مؤخر کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی پہلی رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا، ایک سجدہ کرنا بھول گیا، کوئی آدمی پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ اس نے کیا، وہ بھول گیا، اور اس کے بعد میں اس کو یاد آیا یا پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو اس کو محسوس ہوا، اس کو یاد آ گیا کہ اس نے ایک ہی سجدہ کیا تھا۔ اب اس نے اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لیے، 2 سجدے اسی رکعت کے اور ایک سجدہ چھوٹا ہوا جو پہلی رکعت میں اس سے چھوٹا ہے، ایک وہ سجدہ اس نے کر لیا، تو اس نے فرض کو اس کی اصلی جگہ سے آگے پہنچا دیا، مؤخر کر دیا۔ تو کسی فرض یا واجب عمل کو اس کی اصلی جگہ سے مؤخر کر دینا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرض کی مثال میں نے یہ دی کہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ کرنا بھول گئے، 2 سجدوں کی جگہ ایک سجدہ کیا، تو اس نے اس سجدے کو پھر اگلی رکعت میں کیا، تو ایسی صورت میں اس نے اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لیے، فرض کو اس کی اصلی جگہ سے پہنچا کر اگلی رکعت میں پہنچا دیا۔ ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور واجب کی مثال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی، تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے پہلے نمبر میں بتلائی تھی کہ کسی فرض یا واجب کو اب ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یعنی اس بات کو ہم ایک ہی لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو
جو چیز فرض ہے یا واجب ہے تو کسی فرض یا واجب عمل کو اس کی اصل جگہ سے مقدم یا مؤخر کر دینا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے کہ کسی فرض یا واجب کا تکرار کر لینا، جیسے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 2 بار رکوع کر لیا یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے، تو اس کی بھی وہی مثال ہے کہ کسی فرض واجب کا تکرار کرنے سے بھی انسان پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ کسی واجب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جیسے کسی آدمی نے تشہد نہیں پڑھا، وہ تشہد پڑھنا بھول گیا، یعنی اتحیات میں بیٹھ تو گیا لیکن اتحیات پڑھنی بھول گیا، تو ایسی صورت میں آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا کسی آدمی نے سورہ فاتحہ ہی چھوڑ دی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اب ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ کہ جب اس نے واجب چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کے تمام مسائل سمجھنے کے لیے آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ فرائض اور واجبات کے آگے یا پیچھے ہونے کا یا فرائض یا واجبات کے چھوڑنے کا ہے، فرائض یا واجبات کے مقدم یا مؤخر ہونے کا یا واجبات کو بھول سے چھوڑ دینے کا ہے۔ تو اگر ہمیں فرض یاد نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے فرض آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا؟ یا اگر ہمیں واجبات جو نماز کے اندر واجب چیزیں ہیں وہ یاد نہیں ہوں گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز تو نماز میں واجب تھی اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو یاد کرے۔ تو اب میں آپ کو وہ چیزیں بتلانے جا رہا ہوں کہ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں اور جو چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان چیزوں کا یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی تکبیر اولیٰ جو ہم کہتے ہیں، جو سب سے پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں، یہ نماز میں کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیر نہیں کہی، صرف نیت باندھ لی، تو صرف نیت باندھنے سے یہ سمجھیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا، ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سارے لوگ امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں اور وہ فوراً جا کر شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ نیت نہیں باندھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے رکوع کی تکبیر کہی، نماز کی جو تکبیر اولیٰ ہے وہ انہوں نے نہیں کہی، ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ ضرور کہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2 ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ تیسری چیز ہے کہ قرات کرنا، یعنی قرآن پاک پڑھنا۔ اور اس کے بعد میں نمبر ہے رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا۔ اور آخری نمبر ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی آخری جو رکعت ہے، جو نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یعنی اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتلایا کہ فرض اور واجب، جو چیزیں فرض ہیں وہ اور جو چیزیں واجب ہیں وہ، ان تمام چیزوں کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو چیزیں نماز میں واجب ہیں میں آپ کو وہ چیزیں بتلانے جا رہا ہوں۔ تو واجبات نماز جو ہیں وہ عام طور سے 14 ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو نمبر 3 ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5 قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی پہلے قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں واجب ہیں۔ اگر کسی آدمی نے اس کا الٹا کر دیا، یعنی قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا
رکوع سے پہلے سجدے کر لیے، تو اس طرح سے اگر اس نے اس طرح گڑبڑی کر دی تو اس گڑبڑی کی وجہ سے سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کر لے اور اس رکعت کے چھوٹے ہوئے فرض اگلی رکعت میں پورے کر لے، تو اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا۔ نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، یہ بھی واجب ہے۔ بہت سے لوگ پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سیدھے بھی نہیں بیٹھتے ہیں، جو کہ واجب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9 قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹھا تو اس نے واجب چھوڑ دیا، واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 10 ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ دونوں قعدوں میں یعنی آدمی 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں دوسری رکعت میں بھی اتحیات پڑھنی پڑے گی، اور تیسری یا چوتھی جو رکعت ہے تو جس میں جو اس کی آخری رکعت ہے اس میں بھی اس کو اتحیات پڑھنی پڑے گی، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اگر اتحیات نہیں پڑھی تو اس نے واجب چھوڑ دیا، اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، نماز سے الگ ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13 نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 14 اور آخری نمبر ہے کہ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ جو عیدوں کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ تکبیریں بھی واجب ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کے یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے یاد ہیں تو سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اور اگر یہ چیزیں آپ کے یاد نہیں ہیں تو سجدہ سہو کے مسائل سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہاں ہم آپ کی باتوں کو سمجھ گئے ہیں، تو مجھے لگے گا کہ ہاں آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔